صاحبہ آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جن کا نام سیدہ ام فضل تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چچا جان ہے کہ غزوہ بدر جب وبا ہوا تو غزوہ بدر میں یہ کفار کے لشکر کو شریک تھے اور کفار کی طرف سے ہی مسلمانوں کے خلاف لڑتے لڑتے یہ قید کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، گرفتار ہو گئے. لہذا اسیران بدر کے اندر انہیں شامل کر کے حضور کی بارگاہ میں جب ان قیدیوں کو اسیران بدر کو لایا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لے لو اور انہیں چھوڑ دو. تو فدیہ طے ہو گیا کہ اتنا دے دیا جائے، لہٰذا ان کو آزادی مل جائے گی. تو جو فدیہ دیتا گیا اسے آزادی اور رہائی ملتی گئی. جب بات آئی حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کی تو انہوں نے عرض کیا اے میرے بھتیجے میرے پاس کیا ہے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، سفید پوش ہوں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غیب دار نبی ہے، حضور نے فرمایا کہ چچا ذرا سمجھ کے بولیے گا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. چچا عباس کہتا ہے جی بھتیجے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو ایک نادار اور مفلس شخص ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے چچا سمجھ کے بولیے گا. عرض کرتا ہے بھتیجے میں سمجھ کر بول رہا ہوں. حضور نے فرمایا چچا جب تم مکہ سے چلے تھے بدر کی طرف آئے تھے اور ایک سونے کی دلی وہ ایک کوٹری کے اندر گڑھا کھود کر چھپا کر آئے تھے، میری چچی ام فضل سے کہا تھا زندہ واپس آ گیا تو میری ہے، اگر میں مر گیا تو تم نکال کر استعمال کر دینا. بتاؤ وہ کس کی ملکیت میں ہے، بتاؤ اس کا مالک کون ہے. حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئی، قدموں میں گر گئے، حضور کے قدموں میں گر گئے، دست بستہ معافی مانگنے لگے، معذرت کی اور کہا بھتیجے میں تیرے مقام سے واقف نہ تھا، پر اے بھتیجے خدا کی عزت کی قسم تیری نبوت اور رسالت کا یقین تو پہلے ہی تھا، پر اب تو حق الیقین بھی حاصل ہو گیا ہے، عین الیقین بھی حاصل ہو گیا ہے. کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کرواؤ. حضرات گرامی یہ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ سرکار بیٹھے مدینہ تو رسول میں تھے، حضور ملازم مکہ کو کر رہے تھے. میں نے کہا وہ کتنے نادان ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو عام نگاہ تاریخ کے سینے کے اندر رقم ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں حضور دیوار کے پیچھے میں جاؤں گے، حضور کو کسی غیب کی خبر نہیں ہے، حضور کسی غیب کے بارے کوئی علم نہیں رکھتے. میں نے کہا جو مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی خبر دیتا ہے یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. آئیے سب بات آپ کے اگر علم غیب کسی عطا کا نام نہیں، علم غیب کسی انہولی کا نام نہیں، علم غیب ایسی مشکل محال اور ناممکن چیز کا نام نہیں، تو میں نے کہا کہ مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کے اندر چھپی چیزوں کی خبریں دے رہا ہے یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. حضرات گرامی آپ کے چچا نے حضور کا یہ کمال نبوت دیکھا تو کلمہ پڑھا، وہ شکل پر اسلام ہو گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے. ان کی زوجہ ہے حضرت سیدہ ام فضل، وہ مسلمان تھی، کلمہ گو تھی. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، کیا دیکھ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے، کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے. وہ اٹھی بیکار ہوئی تو پریشان ہو گئی. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر اپنا خواب سنایا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا ہے جو میری گود میں گرا ہے. یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑی بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ خواب کہیں ایسا خواب نہ ہو جس سے آپ پر کوئی آزمائش آئے، آپ پر کوئی تکلیف آئے، آپ کو کسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے. آقا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے دلاسا دیتے ہوئے، تسلی تشفی دیتے ہوئے اپنی چچی سے کہا اے میری چچی مبارک ہو، یہ خواب برا نہیں ہے، یہ خواب اچھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ یہ خواب اچھا ہے، چچی حیران ہو گئی، کہا کہ اے بھتیجے یہ خواب کیسے اچھا ہے اور کیسے یہ خواب درست ہے؟ آپ کے جسم کا تو ٹکڑا کرتے دیکھا ہے میں نے. حضور نے فرمایا کہ چچی وہ جو جسم کا ٹکڑا تم نے کرتے دیکھا ہے نا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے جن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. فاطمہ تو بیٹا تو منی، فاطمہ
ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو ہے یا قلبی، فاطمہ تو میرا دل ہے، فاطمہ تو میرا دل ہے۔ دل پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل رازوں کا امیر ہوتا ہے، دل کے اندر اسرار ہوتے ہیں، دل کے اندر رموز ہوتے ہیں، دل کے اندر راز ہوتے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، حضور کا دل تو کتنے رازوں کا امیر ہوگا، حضور کا دل کتنے اسرار کا منبع و مرکز ہوگا، کتنے رموز کا مصدر ہوگا۔ سرکار کا دل تو رب کے رازوں کا امیر ہے، حضور کے دل میں تو رب کے اسرار ہیں، رب کے بھید ہیں، رب کے راز ہیں جو حضور کے دل کے اندر موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ دل کون ہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ تو ہے یا قلبی، میری بیٹی فاطمہ میرا دل ہے، میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں خدا کے رازوں کا امین ہوں اور میرے رازوں کی امین میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، میرے رازوں کی امین میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ فرمایا چچی میری بیٹی جو ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا پیدا ہوگا، اے چچی فضل وہ بچہ وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا، اس کی تربیت تو کرے گی، اس کی پرورش تو کرے گی، اس کی دیکھ بھال تو کرے گی، اور اس کا نام سن لے حسین ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ حسین ہوگا۔ اور میں نے کہا نادانو تم حضور کی نگاہ پر باتیں کرتے ہو، سرکار کے علم پر زبانیں تام دراز کرتے ہو، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے، ابھی حسین ماں کے پیٹ میں ہیں، شکم اطہر کے اندر ہیں۔ حضور پہلے بتا بھی رہے ہیں کہ آنے والا میری بیٹی کا بچہ وہ ہے ہی بیٹا، اس کا نام بھی حسین ہے، اس کی تربیت بھی تو کرے گی، اس کی تربیت بھی تو کرے گی۔ اللہ کی گرامی یہ سارے کا سارا غیب ہے، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ حضرت سیدہ ام فضل کو جو حضور نے خواب کی تعلیم دی وہ مہمان اسی طرح ہوئی کہ سیدہ خاتون جنت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسین رکھا گیا۔ حضرت مولا کائنات نے تو ان کا نام جعفر رکھا، پر ایک دن حضور نے فرمایا اے علی عرض کیجیے آقا بیٹے کا نام کیا پسند کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹے کا نام میں نے جعفر رکھا ہے، کیونکہ میرے بھائی کا نام جعفر تیار ہے، میں نے چاہا کہ میرے بیٹے کا نام اپنے چچا کے نام پر ہو جائے تاکہ اس کے چچا کی یاد تازہ رہے، میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نہیں یہ نام نہیں رکھنا۔ عرض کی آقا پھر آپ ارشاد فرمائیں، حضور نے فرمایا بل حسین، بلکہ اس کا نام حسین رکھنا ہے، اس کا نام حسین رکھنا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے بیٹے کا نام حسین۔ یہ دونوں بیٹے حضور میں بڑے پیارے تھے، سرکار انہیں چومتے بھی تھے، سرکار انہیں سونپتے بھی تھے۔ لوگ پوچھتے یا رسول اللہ، دیہات سے لوگ آتے جب وہ دیکھتے نا تو حضور حسن اور حسین کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، ان کے ماتھے پر، ان کے گلے پر، ان کے ہونٹوں پر، ان کے رخساروں پر، کبھی ان کے لب خشک ہوتے ہیں تو حضور زبان بھی چسا دیتے ہیں، ان کے منہ میں زبان مصطفیٰ ہما ینطق عن الہوا کی جو کنجی ہے وہ کون کی کنجی مصطفیٰ حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں شہزادوں سے۔ ایک شخص آیا صحابی رسول اتحاد سے آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے 7 بیٹے ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں چوما، عام طور پر بیٹوں کو نواسوں کو چنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لگتا ایسا ہے کہ رب کی رحمت سے تجھے کوئی حصہ نہیں ملا ہے، تو رب کی رحمت سے محروم ہے، اور جو بچوں کو چومتا ہے لگتا ہے کہ اس کو رب نے اپنی رحمت کا حصہ ادا کر دیا ہے۔ بچوں کو چوما کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اٹھا کر تو حسین اپنا وہ معصومانہ ہاتھ حضور کی داڑھی میں ڈالتے اور حضور کی داڑھی کے بارے میں یوں خلال کرنے لگ جاتے۔ یہ چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں نا، یہ سنت حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کے سر کو حضور چومتے ہیں۔ سرکار کے نام سے پوچھا گیا آقا بچوں کو چومتے تو ہیں، لوگ چومتے ہیں، آپ کو چومتے ہیں، لیکن سونپتا تو کوئی نہیں، آپ بچوں کو سونپتے کیوں ہیں؟ سرکار فرماتے سونپتا اس لیے ہوں ہما ریحانیہ فی الدنیا، ہما ریحانیہ فی الدنیا من الجنہ۔ فرما میرے سے آقا یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کا انجام کیسا ہے، پر یہ میرے جو بیٹے ہیں یہ نواسے ہیں میرے اوپر ہیں، میرے بیٹے یہ تو جنت کے پھول ہیں، میں انہیں سنوں گا اس لیے ہوں کہ جنت کی خوشبو آتی ہے،
جنت کی خوشبو آتی ہے. حضرات گرامی جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی فرما دیا, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, فرما جنتی جوانوں کے سردار میرا حسن میرا حسین ہے. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی, تختیاں لکھ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو کہا, ماں جان فیصلہ فرمائیں کہ خط کس کا اچھا ہے, تختیاں کس کی اچھی لکھی ہوئی ہے. تو ماں نے فرمایا, بیٹا یہ 7 موتی ہیں, میں اور تو کسی طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کس کی تختی کو اچھا کہوں کس کی تختی کو برا کہوں, کس کے خط کو اچھا کہوں کس کے خط کو اچھا نہ کہوں. بچوں یہ 7 دانے ہیں, یہ 7 جو ہے موتی ہیں, یہ میں پھینکتی ہوں اوپر کی طرف, یہ نیچے کو آئیں گے, جو زیادہ کیوں ملے گا خط اسی کا اچھا ہوگا, خط اسی کا اچھا ہوگا. آپ کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سرکار نے کئی بار فرما دیا تھا نا, بیٹی فاطمہ حسن حسین کو رونے نہ دیا تھا, طبیعت کے تقاضے سے بھی یہ روئے تو مجھے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ خاتون جنت میں 7 موتی اوپر کو پھینکو, جب وہ موتی نیچے آئے نا تو 6 موتی نیچے گرے, 3 حسن کے سامنے 3 حسین کے سامنے, حسن نے بھی چن لیے حسین نے بھی چن لیے. اب 7واں موتی گرنے والا ہی تھا کہ رب نے فرمایا جبرائیل جی مولا جلدی جا اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دے, ایک ٹکڑا حسین کے سامنے ڈال دے, ایک ٹکڑا حسن کے سامنے ڈال دے, تاکہ کسی کا خط اچھا یا برا نہ قرار پائے بلکہ دونوں برابر ہو جائے. اس لیے کہ ان شہزادوں کا رنجیدہ ہونا مجھ خدا کو بھی گوارا نہیں ہے, مجھ خدا کو بھی گوارا نہیں ہے. وہ موتی 2 ٹکڑے ہوا, جبرائیل نے اس کو 2 ٹکڑے کیے, ایک گرا حسین کے سامنے دوسرا گرا حسن کے سامنے. ایک ٹکڑا حسین نے اٹھایا دوسرا حسن نے اٹھایا. جب یہ بات حضور کی خدمت میں پہنچی نا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سرکار آپ دیدہ ہو گئے. حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے میرے یہ شہزادے مجھے بھی پیارے ہیں رب کو بھی پیارے ہیں, ان کا رنجیدہ ہونا طبیعت کے تقاضے سے خدا کو بھی گوارا نہیں ہے, خدا کو بھی گوارا نہیں ہے کہ رب بھی ان کے دل کو تسلی عطا فرماتا ہے, ان کی دلجوئی فرماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا کیا شان ہے اس کی بے نیازی کی کہ ادھر تو تختی کس کی اچھی ہے کس کی بری ہے, اتنا بھی رب کو گوارا نہیں ہے تاکہ دونوں میں مساوات اور برابری ہو جائے. پر ایک دن وہ آئے گا میرے صحابہ میرا حسین بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, میں خدا کی بے نیازی پر قربان جاؤں, ادھر یہ گوارا نہیں ادھر وہ گوارا ہے. آئے گا اتنا جواب دیجیے, تم چپ ہو گئے ہو, کیا بات ہے, بولے ذرا محبت سے مزے کی بات آئے تو پھر مزے سے سبحان اللہ کہنا چاہیے. کیا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, بولے ذرا محبت سے, ایسا نہ کیا کرو, ایسا نہ کیا کرو, دل نہ توڑا کرو. ہم خطابت کا فن دکھانا شروع کرتے ہیں تو آپ چپ ہونے لگ جاتے ہیں, اگر آپ ٹھنڈے پڑتے ہیں تو آپ سے زیادہ ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ایسے بھی ظاہر مطلب کہ گرمی پر ہے لیکن یہ ٹھنڈ اور ہے. جو آپ کی رب کی شان بے نیازی پر قربان جائیے, ادھر تختیوں کا اچھا اور برا ہونا گوارا نہیں ہے, ادھر میرا شہزادہ شہید کیا جائے گا اور رب کو وہ گوارا ہے. اتنا بڑا امتحان اور اتنا چھوٹی بات, یہ رب کی کمال بے نیازی ہے نا, اسی لیے وہ فرماتا ہے نا وہ اللہ الصمد ہے. وہ کیا ہے, اللہ الصمد ہے. ایک مرتبہ کسی دیہاتی نے حضور کی بارگاہ میں اپنی کا بچہ پیش کیا, حضرت امام حسن بیٹھے تو حضور نے انہیں عطا کروا دیا. تو جب وہ گئے نا گھر تو حضرت حسین نے دیکھا کہ میرا بھائی نانا جان سے ہرنی کا بچہ لائے ہیں, تو وہ بھی دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے. سرکار کی بارگاہ میں آپ کرنے لگے, نانا جان آپ نے میرے بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا ہے, وہ کھیل رہا ہے, مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے تاکہ میں بھی کھیلوں. حضور نے فرمایا لیکن وہ تو ایک ہی تھا جو حسن کو دے دیا ہے. حسین آپ دیدہ ہونے کے قریب ہی تھے کہ رب کائنات نے ہرنی کو حکم دیا, ہرنی اب جلدی کر دوسرا بچہ بھی جنگل سے اٹھا اور میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر تاکہ حسین کو عطا کروا. حسین رونے نہ پائے, حسین کو رونے سے پہلے یہ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے. یہ رب کو بھی حسین کا طبیعت کے تقاضے سے رونا برداشت نہیں ہے, وہ تو ایک امتحان کا آزمائش تھی. اور وہاں بد نصیبی اور بدبختی تو اس امت کی ہے
جنہوں نے بھوکا پیاسا نواز رسول کو شہید کر دیا. حضرت گرامی کے رب کو کتنا تکلیف ہوئی ہوگی, رب کے حبیب کو کتنا تکلیف ہوئی ہوگی. اس کا اندازہ آپ ادھر سے لگا لیں کہ حضور جب حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر کے پاس سے گزرتے ہو تو کہتے السلام علیکم یا اہل البیت. حضور سلام کرتے اہل بیت کو. ایک دن حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی, حضور اندر آئے, فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے کئی بار کہا ہے میرے حسین کو رونے میں دیا کر. ان نبوغا ایوز کی ہے, جب حسین روتا ہے تو مجھے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے.